سلمان صاحب، دنیا بھر کے تمام بینک انکلوڈنگ انڈیا اینڈ چائنا اس ٹائم ایک ریس میں ہے. دے آل وانٹ ٹو ایکومولیٹ گولڈ. کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے؟ آر دے ٹرائنگ ٹو ریڈیوس دیئر ریلائنس آن ڈالر؟ دیکھیں، یہ ڈالر کی جو ڈیمانڈ تھی پچھلے دنوں بہت زیادہ تھی، اور اس وقت گولڈ نیچے جا رہا تھا، اور جنگ جو تھی ایران عراق امریکہ کی جنگ کی وجہ سے ایک قسم کا ڈالر جو تھا وہ سیف ہیون بنا ہوا تھا. لیکن اب کیونکہ وہ جنگ ختم ہوتی جا رہی ہے اور ایک نظام اوپن دوبارہ سے انٹرنیشنل سسٹم جو ہے تھوڑا بہت بحال ہو رہا ہے، تو اس میں تمام جو سینٹرل بینکس ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈالرز کو چینج کر کے گولڈ میں جائیں. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے. سو آئی تھنک کہ یہ ٹرینڈ ابھی کنٹینیو کرے گا، اور جب تک یہ پورا نظام سیٹل نہیں ہو جاتا. ڈاکٹر صاحب، اسٹیٹ بینک کے پاس اس ٹائم 64.82 میٹرک ٹن سونا، جس کی مالیت تقریباً 9.1 ارب ڈالر ہے، موجود ہے. آپ کے خیال میں اگینسٹ جو بیرونی قرضے ہیں یا جو معاشی دباؤ ہیں، ان کے اگینسٹ ہمیں کس قسم کا کشن اور شیلڈ پرووائڈ کر سکتا ہے یہ گولڈ؟ دیکھیں، یہ تو آلریڈی ہمارے ریزروز کا ایک قسم کا حصہ ہے، اور جو آپ کے لیکوڈ ریزروز ہیں اس کے پیچھے جو بیک اپ ہے وہ سونے کا بیک اپ ہے. لیکن اس کی تو کوئی خاص ہماری جو اسٹرینتھ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں بہت بڑی رقم چاہیے اپنی اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے. آپ کی جو بیلنس آف پیمنٹ کے مسئلے مسائل ہیں اس میں یہ ریزروز بہت کم ہیں. سو اگر آپ اوور آل بھی اپنے پاکستان کے ریزروز دیکھیں تو وہ مشکلوں سے آپ کی 3 ماہ کی امپورٹس کے برابر ہیں. حالانکہ آپ کے ریزروز، اگر آپ کچھ اسٹیبل قسم کے ریزروز چاہیے تو پھر وہ 5 سے 6 مہینے تک کی کم از کم آپ کے پاس ریزروز ہونے چاہیے. تو آئی تھنک کہ ایشو جو ہے وہ ایکچولی پاکستان کی اکنامک سٹرکچر کا ہے، یہ ریزروز کا ایشو نہیں ہے. ریزروز جو ہیں یہ تو ایک قسم کا آؤٹ کم ہے آپ کی اکنامک پالیسیز کا، اکنامک ایکٹیویٹی کا. امپورٹس کتنی ہوتی ہیں، ایکسپورٹس کتنی ہوتی ہیں، کس قسم کی آپ نے اکانومی بنائی ہوئی ہے جو امپورٹ پہ ڈپینڈنٹ ہے. انرجی جو ہے وہ بھی آپ کی امپورٹڈ ہے، پھر آپ کے را مٹیریلز بے شمار جو ہیں وہ بھی آپ کے امپورٹڈ ہیں. تو بیسکلی آپ کو ڈالرز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور آپ کے پاس کیونکہ آپ ایکسپورٹ بہت کم کرتے ہیں اور جو امپورٹ ہے وہ ایکسپورٹس کے بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو ہمارا ڈفرنس جو ہے وہ یہاں پھر ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، اور کچھ حد تک ہمیں ریمیٹنسز اس کو پورا کرتی ہیں. سو آئی تھنک کہ وہ جب تک ایک اسٹیبل اکنامک سٹرکچر نہیں بنتا اس وقت تک آپ کو یہ ریزروز کی جو سچویشن ہے وہ اسی طرح نظر آئے گی، اور یہ ریزروز زیادہ تر قرضوں کی بیسس پہ چلتے جائیں گے. جیسے آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ نے ہمیں بہت سے قرضے دے رکھے ہیں بیلنس آف پیمنٹس اس کے لیے، ریزروز کے لیے. اسی طرح چین نے ہمارے ڈپازٹس رکھے ہوئے ہیں. سو آئی تھنک کہ جو چینج آپ جس کی بات کرنا چاہتی ہیں، جس کی وجہ سے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی، وہ ایکچولی اکانومی کا سٹرکچر جو ہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب، یہ جو سونے کی انٹرنیشنل اور جو لوکل پرائسز ہیں، یہ کس طرح سے یہ کرنسی ڈیپریسیشن اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، کرنسی کی جو ڈیپریسیشن ہو رہی ہے پاکستان میں وہ تو ہماری ڈومیسٹک انفلیشن جو ہے اور جو
لیٹ سے امریکہ میں انفلیشن ہے یا باقی دنیا میں انفلیشن ہے، اس کا جو ڈفرنس ہے وہ آپ کی کرنسی کو ڈیویلیویشن کی طرف کھینچتا ہے. اوکے. سو آپ نے ایک ملک کے اندر بہت زیادہ منی سپلائی جب آپ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انفلیشن بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت پھر آپ کو کرنسی کے اوپر بھی پریشر آتا ہے، کیونکہ اوکے. پرچیسنگ پاور اس کرنسی کی کم ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے. ڈالر کے نسبت. سو آئی تھنک کہ جتنی بھی ہم یہ جو ڈسکشن کر رہے ہیں، اس میں جو بیسک پرابلمز ہیں وہ پاکستان کی اکنامک سٹرکچر کے پرابلمز ہیں کہ ٹھیک ایک ہے. آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، آپ امپورٹ بہت کرتے ہیں، آپ کی انرجی امپورٹڈ ہے، آپ پھر انویسٹمنٹ نہیں ملک میں ہو رہی،